السلام علیکم گائز، آج کا میرا ٹاپک ہے گلوبلائزیشن کا امپیکٹ اکنامکس پہ، پالیٹکس پہ، کلچر پہ اینڈ مینی ادر ایسپیکٹس. ان ساروں کو ہم آج ڈسکس کریں گے. لیٹس پروسیڈ. تو گلوبلائزیشن ایکچولی ہے کیا؟ گلوبلائزیشن از ایکچولی دا پروسیس بائی وچ آل ٹائپس آف اینٹیز، آئدر وہ پرائیویٹ ہیں، گورنمنٹ ہے، وہ ڈیولپ کرتے ہیں اپنا انٹرنیشنل انفلوئنس، یعنی وہ بیانڈ دا باؤنڈریز آف اسٹیٹ اپنا امپیکٹ ڈیولپ کرتے ہیں، آئدر ان فارم آف MNCs، آئدر ان فارم آف ٹرانس نیشنل کارپوریشنس، یا ایون سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمس کی بھی آپ بات کر سکتے ہیں. تو گلوبلائزیشن از جنرلی کیٹیگرائزڈ لٹریچر کے اندر. جب آپ نے اس کو اسٹڈی کرنا ہے تو اس کے 3 بیسک ڈائمینشنز ہوتی ہیں: پولیٹیکل، اکنامک اینڈ کلچرل. اور اس کے بعد اس کے مینی ادر آسپیکٹس ہوتے ہیں جن کو آپ ادر ڈائمینشنز بھی کہہ سکتے ہیں. تو لیٹس ڈسکس ون بائی ون آل آف دیم، اور پھر لیٹس سی واٹ از دی اینٹی تھیسز آف گلوبلائزیشن. تو گلوبلائزیشن کے اندر پہلی چیز ہے دیٹ از اکنامک گلوبلائزیشن. گلوبلائزیشن کا جو پورا ڈھانچہ ہے یہ کھڑا ہی اکنامک انٹیگریشن کے اوپر ہے. وٹ از اکنامک انٹیگریشن؟ اکنامک انٹیگریشن ہوتی ہے ایک ملک کے دوسرے ملک کے ساتھ اکانومی کا ریلیٹڈ ہونا. تو اور یہ اسپیشلی آپ دیکھتے ہیں اس کو فائنینشیل مارکیٹ کے اندر. یعنی پرنسپلی یو کین پارٹیسپیٹ، یور کمپنی کین بی رجسٹرڈ، مطلب وہ آپ یو آر پاکستانی بورن بٹ یو کین رجسٹر اے کمپنی ان امیرکا، اور آپ وہاں پر کسی بھی اسٹاک ایکسچینج کے اندر اپنی کمپنی کو لسٹ کر سکتے ہیں. تو اس کیپیسٹی کو آپ اکنامک انٹیگریشن کہتے ہیں کہ آپ کی اکانومی انٹیگریٹ ہو چکی ہے. ٹریڈ لبرلائزیشن، آپ یہاں سے امریکہ کو سامان بھیج سکتے ہیں، امریکہ سے پاکستان کو سامان لے کے آ سکتے ہیں. تو ٹریڈ لبرلائزیشن. انٹرنیشنل اسٹینڈرڈائزیشن، اب یہاں سے آپ نے سامان باہر بھیجنا ہے تو آپ کنٹینر یوز کرتے ہیں. تو آپ نے کبھی یہ سوچا نہیں کہ یہ کنٹینرز جو ہیں ان کے علاوہ کوئی میتھڈ کیوں نہیں یوز کیا جاتا؟ یا تو ایئر کنٹینرز ہوتے ہیں یا سی کنٹینرز ہوتے ہیں. تو یہ لاجسٹک اسٹینڈرڈائزیشن ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ پوری دنیا کے اندر جس نے بھی سامان بھیجنا ہے اسی اسٹینڈرڈ ڈائمینشنس کے اندر رکھ کے بھیجنا ہے. اس میں آپ ایڈیشنلی یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ISO کے اسٹینڈرڈز ہوتے ہیں. تو یہ اسٹینڈرڈز آل اوور دا ورلڈ سیم ہو گئے ہیں. مطلب یو ول آلویز سی کہ جو سوئچ ہوتا ہے، سوئچ بورڈ، وہ ایک ہی ٹائپ کا ہوتا ہے، وہ US میں یا امریکہ میں ہو. اور اس کے بعد آپ ملٹی نیشنل کارپوریشنز دیکھ لیں تو ملٹی نیشنل کارپوریشنز میں یو گاٹ پیپسی، کولا، PNG، پراکٹر اینڈ گیمبل ایٹسیٹرا. تو یہ ساری ملٹی نیشنل کارپوریشنز ہیں، بیسڈ سم آف دیم ان یورپ، سم آف دیم ان امریکہ، پاکستان میں آپریٹ کر رہی ہیں. اس کیپیسٹی کو آپ کہہ سکتے ہیں یہ اکنامک انٹیگریشن ہے. اس کے بعد فارملی اسٹیبلش ان دا بریٹن ووڈ سسٹم. اکنامک گلوبلائزیشن فارملی بریٹن ووڈ سسٹم میں اسٹیبلش ہوئی. یہ بات ہم پہلے بھی کرتے رہے ہیں. IMF، ورلڈ بینک اینڈ واشنگٹن کنسنسس کے جو 10 پوائنٹس تھے اس سے پہلے ہم نے ڈسکس کیے ہوئے. یہ ان 10 پوائنٹس کے اوپر ایک لبرل اکنامک ایجنڈا تھا جو بیس تھا، اور اسی کی وجہ سے دنیا کی آپس میں اکنامک انٹیگریشن ہوئی ہے. تو اکنامک گلوبلائزیشن یہ ہے. ساتھ ہی ہم اس کے کرٹیسزم کو ڈسکس کر لیتے ہیں. تو اٹ ڈز ناٹ ورک فار آل اکانومیز. یہ ایک ان ایون پروسیس ہے. یہ لوکل اکانومیز کو ڈسٹروائے کر دیتا ہے، لوکل ایکسپلائٹیشن ہوتی ہے. کئی بار باتیں کی ہیں یہ نیو لبرل گلوبلائزیشن. نیو لبرل گلوبلائزیشن یہ ہے کہ جی یہ ماڈرن فارم آف گلوبلائزیشن نہیں لکھنی، یہاں پر لکھنا ہے کولونیلزم. ماڈرن فارم آف کولونیلزم ہے، پہلے بھی اپنی ویڈیوز میں ڈسکس کرتے رہے ہیں. اس کے بعد فائنینشیل کرائسس. جو گلوبلائزیشن ہوتا ہے فائنینشیل کرائسس کو انکریز کرتا ہے کیونکہ انٹیگریشن ہوتا ہے. ابھی امریکہ کے اندر شاک آئے گا تو پاکستان میں بھی اس کا امپیکٹ آپ فیل کر رہے ہیں. دوسرا کرٹیسزم یہ ہے کہ یہ انٹر ڈیپینڈنس کریٹ کر دیتی ہے اور اکنامک کانفلکٹس ہونے لگ جاتے ہیں. کیسے کہ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ جو ہے وہ واشنگٹن کنسنسس کے تحت پاکستان کو ایسی پالیسی سبسکرائب کرتا ہے IMF کا لون لینے کے لیے کہ پاکستان کی اکنامک انٹیگریٹی جو ہے وہ چیلنج ہوتی ہے، سوورنٹی چیلنج ہوتی ہے. تو اس کو اس حساب سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. آگے آ جائیں.
The next point is globalization and politics. تو گلوبلائزیشن اینڈ پالیٹکس کے پازیٹیوس کیا ہیں؟ یو سی آئی این جی اوز، انٹرنیشنل نان گورنمنٹ آرگنائزیشنز، این جی اوز کے کام کو آپ دیکھتے ہیں، سوشل موبلٹی ایکٹرز، ایس ایم ایز آرگنائزیشنز، ایس ایم اے سوشل موبلٹی ایکٹرز، سوشل موبلٹی آرگنائزیشنز، آپ ان کو دیکھتے ہیں پوری دنیا کے اندر. ایک ایک انڈیویجول ہوتا ہے، اس کی پوری دنیا کے اندر فالوئنگ ہوتی ہے، آپ دیکھتے ہیں یہ چیزیں ہیں. اس کے بعد گلوبل سٹیزن شپس اینڈ سیوکس، ایک بندہ ہے ہی از آلسو اے سٹیزن آف پاکستان، ایٹ دا سیم ٹائم ہی از اے سٹیزن آف اندر کنٹری، تو یہ ایک گلوبل سیوک سوسائٹی کریٹ ہو گئی. پھر ایکسپینشن آف انٹر گورنمنٹلزم، آسیان کے اندر آپ دیکھتے ہیں، ایس سی او کے اندر دیکھتے ہیں، یو این کے اندر دیکھتے ہیں، اوور آل کولیبوریشن ہو گئی. اور اس کولیبوریشن سے فائدے کیا ہوتے ہیں؟ آبویسلی یہ نیشنل اور انٹرنیشنل ایجنڈاز کو ایڈریس کرتے ہیں. یہ سارے پازیٹیو پوائنٹس ہیں گلوبلائزیشن اینڈ پالیٹکس کے. پھر ملٹی لیول گورننس آ جاتی ہے. ملٹی لیول گورننس کیا ہے جی؟ پبلک گورننس کی نئی تھیوری آ جاتی ہے کہ آپ کو ہر بندے کو ساتھ لے کے چلنا ہے. اس سے پہلے آپ دیکھتے ہیں گلوبلائزیشن کے ٹائم سے پہلے زیادہ تر ڈکٹیٹرشپس تھیں. تو گلوبلائزیشن کے اندر کیا ہوتا ہے کہ کمبائن کر کے آپ کا جب پوری دنیا آپس میں انٹیگریٹ ہوتی ہے تو دے پریفر ڈیموکریسی. تو یہ ڈیموکریسی کا جو کانسیپٹ ہے اس کو پروان ملی گلوبلائزیشن کے اندر. یہ میں نے لکھا بھی ہے، ڈیموکریٹک گلوبلائزیشن. پھر ہیومینیٹیرین اینڈ ڈیولپمنٹ ایفرٹس کے طور کے اوپر، ملٹی لیول کے اوپر، انٹرنیشنل لیول کے اوپر آپ کی جو آپس میں ہوتی ہیں کولیبوریشنز وہ ہیلپ آؤٹ کرتی ہیں. اس کا کریٹیسزم کیا ہے؟ اس کا کریٹیسزم یہ ہے کہ ہیجمنی اینڈ امیرکن نیو امپیریلزم ہے جی. دس سسٹم واز اسٹیبلشڈ بائی امیرکا، دیر فور امیرکا ہی ہے جو اس سے سب سے زیادہ اس نے فائدہ بھی لیا، اور وہ اپنی ہیجمنی کو انشور کرتا ہے گلوبل مینز کے تھرو. جس طرح آپ یوں سمجھ لیں کہ ٹرانس اٹلانٹک کیبل ہے. یہ کیبل ہے جو کہ لنڈن کو کنیکٹ کر رہی ہے نیو یارک کے ساتھ، اور آپ کا جتنا بھی انٹرنیٹ کا میڈیم ہوتا ہے اس کے اوپر سے گزرتا ہے. اور تقریباً تمام دنیا کے اندر اس طرح ٹرانس اٹلانٹک کیبلز ڈلی ہوئی ہیں. اب ان کے اوپر کنٹرول کون کرتا ہے؟ یہ نیچرلی جس کی بلیو واٹر نیوی اسٹرانگ ہے امریکہ، تو وہ ہیجمنی اوور امریکہ جو ہے وہ گلوبلائزیشن کے اوپر ہیجمنی بھی رکھتا ہے. اور پھر وہ نیو امپیریلزم ہے. مطلب امریکہ کے یہ ہم اپنے کلچر میں بھی ڈسکس کریں گے کہ جی امریکہ اپنا ڈومیننٹ کلچر لگاتا ہے ہر جگہ کے اوپر. جی لبرل ہونا چاہیے آپ کو اوپن باتیں کرنی چاہیے اینڈ آل دیٹ. اس کے بعد کیا ہے؟ پوسٹ وار امریکن ٹرائمفزم. یہ ٹرائمفلزم یہ ہے کہ جی ورلڈ وار 2 کے بعد آپ دیکھتے ہیں گلوبلائزیشن ایک دم سے ایکسپینڈ ہوتی ہے. تو اس ایکسپینشن کی وجہ کیا ہے؟ اس ایکسپینشن کی وجہ یہ ہے کہ یونائٹڈ اسٹیٹس جو تھا اس پوری دنیا کو ایز اے کالونی سمجھتا ہے، اور اس پوری دنیا کے اندر اپنا ایکسپورٹ کرتا ہے کلچر، اپنے فنش پروڈکٹس ایکسپورٹ کرتا ہے اور پوری دنیا سے وہ لیتا ہے. تو یہ کانسیپٹ ہے. پھر گلوبل لیزر فیئر اکانومی از این امیرکن پروجیکٹ. یہ جو لیزر فیئر ہوتا ہے کہ جی اوپن کر دیں اپنی اکانومی کو اور اکنامک انٹیگریشن کر لیں اور کنیکٹ ہو جائیں جی آپ پوری دنیا کے ساتھ. یہ سارا جو ہے یہ امریکن نیو کولونیلزم ہے. امریکہ اپنی نئی کالونی پوری دنیا کو سمجھتا ہے، ایز آئی ارلیئر مینشن. پھر پاور آف ٹرانس نیشنل کارپوریشنز اور ایم این سیز یہ ہوتی ہیں کہ جو کہ ایک ملک میں قائم ہوتی ہیں اور دوسرے ملک میں بھی آپریٹ کر رہی ہوتی ہیں. تو یقیناً ان کا کافی امپیکٹ ہوتا ہے اور ان کو استعمال کیا جاتا ہے. جس طرح پاکستان کو یہ کہا جا سکتا ہے کہ جی اگر آپ اچھے طریقے سے ہمارے ساتھ بہیو نہیں کریں گے تو ہم اپنی ایم این سیز کو وڈرا کر لیں گے. اس سے بڑا میسو ایف ڈی آئی جو ہے وہ آؤٹ فلو ہو جائے گا. دوسرا کیا جی سب سے بڑا مسئلہ سوورینٹی آپ کی چیلنج ہوتی ہے نیشنلزم کے اندر. جو میڈیا ہے اس کے تھرو، جو اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز ہیں ان کو آپ ڈیجیٹل میڈیا کے تھرو انڈرمائن کر لیتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. آپ پاکستان کے کوئی لاز ہیں جو لوکل آپ کہہ سکتے ہیں کہ انوائرمنٹ کے حساب سے ٹھیک ہے، لیکن ان کو آپ چیلنج کرتے ہیں انٹرنیشنل میڈیم کے اندر. ٹھیک ہو گیا. جس طرح اسلامک لاز ہیں اباؤٹ وومن کہ آپ ان کو پردے میں رہیں اینڈ آل دیٹ، تو ان کو آپ چیلنج کرتے ہیں جو کہ پاکستان میں بنے ہوں گے. تو نیچرلی کیا ہوتا ہے کہ آپ کی سوورینٹی چیلنج ہوتی ہے. دس از ناٹ ٹو سے دیٹ آئی ایگری ود اینی تھنگ یا نہیں، میرا اپنا اوپینین نہیں ہے اس پہ کنسیڈر. اس کے بعد کیا گلوبلائزیشن از اے جینڈرڈ پروسیس. گلوبلائزیشن جو ہوتی ہے اس کے بارے میں ایک زیادہ امپورٹنٹ بات کی جاتی ہے کہ یہ پریڈومیننٹلی میل فیچرز رکھتی ہے. یہ میل فیچرز پالیٹکس کے اندر رکھتی ہے. اس میں وومن کی انٹیگریشن نہیں ہوتی. جس طرح غریب ملکوں کی بنگلہ دیش کی عورتیں ہیں ان کو فیکٹریز کے اندر وہ امپلائڈ ہیں اور وہ
پروڈکٹ بنا کے بیچ رہی ہیں. تو دس آل ہیپنس بیکاز آف گلوبلائزیشن. تو گلوبلائزیشن کو پالیٹکس کے حساب سے آپ اس طریقے سے دیکھیں گے. پھر کیا جی گلوبلائزیشن کے دوسرے ایسپیکٹس کیا ہیں؟ تو گلوبلائزیشن کے دوسرے ایسپیکٹس یہ ہیں کہ گلوبلائزیشن جو ہے اس کا کلچر کے اوپر یہ امپیکٹ ہے کہ ایک ڈومیننٹ کلچر ہوتا ہے جس طرح یو ایس کا ہے, اور یہ ڈومینیٹ کرتا ہے اوور آل دنیا کے اندر. جس طرح ساؤتھ ایشیا کے اندر جو ہے وہ انڈین کلچر ڈومینیٹ کرتا ہے بالی ووڈ کی طرح. پھر کلچرل ٹالرنس ہے, اس میں فائدہ بھی ہے کہ آپ ایک دوسرے کے کلچر کو سمجھتے ہیں اور اس کو ٹالریٹ کرتے ہیں. پھر دوسرا اس کا ایسپیکٹ یہ انٹرنیشنل ہیومن موبلٹی, ہیومن رائٹس اور اسائلمس کے لیے آپ کو اگر اس ملک میں مسئلہ ہے تو آپ کہیں اور چلے جاتے ہیں, تو یہ گلوبلائزیشن کے فائدے بھی ہیں. اس کے بعد انفارمیشن موبلٹی کی آپ بات کریں گے تو ہائی ویلوسٹی انفارمیشن لاجسٹکس, یہ آپ کے پاس گلوبلائزیشن کے تحت ایسے میڈیمز کریٹ ہو گئے کہ آپ رائٹ وے ایک بندے سے ادھر بیٹھا ہوئے اس سے کنیکٹ کر سکتے ہیں. یہ گلوبلائزیشن کے فائدے ہیں. تو گلوبلائزیشن اینڈ پینڈیمک, دو کووڈ-19 اور ریسنٹ ڈیولپمنٹ, یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں کمبائن کر کے ایفرٹس جو ہیں وہ آپ کووڈ-19 کو کاؤنٹر کر رہے ہیں. اس میں ایک پوائنٹ آف ویو یہ بھی ہے کہ یہ گلوبلائزیشن کی وجہ سے بڑی پینڈیمک ہوا ہے, اور وہ پھر چلا جاتا ہے اینٹی گلوبلائزیشن کے اندر, جس کو ہم اپنی نیکسٹ سلائیڈ میں ڈسکس کریں گے. نیکسٹ سلائیڈ, دس اینٹی گلوبلائزیشن ڈیولوشن دا نیو نارم. اب جی اینٹی گلوبلائزیشن والوں کا پوائنٹ آف ویو یہ, وہ کہتے ہیں جی ہم ورلڈ گورنمنٹس یا گورننس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے ایز اے نارم, بلکہ نیو لبرل پینیکا وہی جو باتیں ہم پہلے بھی کرتے رہے ہیں, نیو لبرلزم کہتا ہے ڈیولوشن کریں, یعنی چھوٹے سے چھوٹے لیول کے اوپر آپ ڈسٹریبیوٹ کر دیں پاورز کو. دوسرا یہ ہے جی اینٹی کارپوریٹزم اینڈ اینٹی کولونیلزم. یہ کیا ہے کہ اینٹی کارپوریٹزم, سوری کولونیلزم نہیں, یہاں پر ہوگا کنزیومرزم. انٹرنیشنل کارپوریٹ کلچر ہے, اس میں پاکستان جیسے ملک جو کچھ نہیں بناتے ان کو کنزیومر اورینٹیڈ کر دیا گیا. یہ صرف چیزیں خریدتے ہیں, یہ ایکسپورٹ نہیں کر سکتے, ان کے پاس کوئی ایسا پروڈکٹ نہیں ہے جو کہ ایکسپورٹ ہو سکتا ہو. تو نیچرلی اس سے کیا ہوتا ہے کہ ٹریڈ امبیلنس ہوتا ہے. تو اینٹی کنزیومرزم آپ دیکھتے ہیں. پھر اپوزیشن ٹو گلوبل کیپٹل مارکیٹ انٹیگریشن, فائنینشیل مارکیٹ کے آپ شاکس دیکھتے ہیں. 2008 کے اندر امریکہ کی مارکیٹ کریش ہوتی ہے, آ کے پاکستان کے اوپر امپیکٹ ہوتا ہے. یہ انٹیگریشن جو ہے یہ لوگ پسند نہیں کرتے. گلوبل انیکویلٹی ہے, پاکستان کچھ نہیں ایکسپورٹ کرتا, تو پاکستان کو گلوبلائزیشن کا فائدہ نہیں ہے, بلکہ پاکستان میں زیادہ امپورٹ شروع ہو جائے گی اور ٹریڈ امبیلنس ہو جائے گا. اس کا نیچرل کانسیکوینس کیا ہے, آپ کے فیڈرل ریزروز گرنے لگ جائیں گے. تو یہ بھی گلوبلائزیشن کا ایک اینٹی تھیسس ہے. اس کے بعد کیا یہ اپوزیشن ٹو دا آئیڈیا آف ورلڈ گورننس, ایز وی ڈسکس کر رہی ہے کہ ورلڈ گورننس جو ہے وہ دیٹ ول ناٹ بی دا نیو نارم. نیو نارم از ڈیولوشن, پاور کو آپ مزید ڈسٹریبیوٹ کرتے جائیں. اینڈ دین انوائرمنٹلسٹ کی اپوزیشن ہوتی ہے, وہ بڑی اپوزیشن کلیئر ہے کہ جو گلوبلائزیشن جو ہے دیٹ از کازڈ انڈسٹریل ایجز, ایپاکس اور ایجز اور ایراز, اور یہ جو انڈسٹریل ایراز ہیں ان کی وجہ سے اوور آل دنیا کے اندر جو ہے یہ پولوشن انکریز ہوئی ہے اینڈ ایوری تھنگ ریلیٹڈ. تو اس لحاظ سے بٹ ٹوڈیز لیکچر از اباؤٹ گلوبلائزیشن اینڈ اس کے مختلف ایسپیکٹس ہوتے ہیں, اور یہ ٹاپک بیسک صرف گلوبلائزیشن کو انڈرسٹینڈ کر لیں کلیئر. اب اس کی امپلیمنٹیشن کیسے ہوتی ہے اس آئیڈیا کی انٹرنیشنل ریلیشنز کے اندر, اس کی امپلیمنٹیشن آپ کی کرنٹ افیئرس کے اندر کیسے ہوتی ہے, تو وہ ہم سبسیکوینٹلی سنگولرلی ہر ٹاپک کو علیحدہ کر کے دیکھیں گے. اوکے جی, تھینک یو, خدا حافظ.